صبح کے 5:45 بج رہے ہیں۔ القدرہ لیکس دبئی کے پاس حمزہ ایک 35 سالہ اسسٹنٹ مینیجر 2 بچوں کے والد اپنے ایئر فونز ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ حسبی ربی جل اللہ دھیرے سے بج رہی ہے۔ انہوں نے 10 منٹ پہلے اپنی بیوی کو ٹیکسٹ کیا 7 بجے تک واپس آتا ہوں، ساتھ میں کافی پئیں گے۔ بیوی نے ہارٹ کے ایموجی سے جواب دیا پرفیکٹ صبح، ٹھنڈی ہوا، 20 منٹ میں سورج نکلے گا، 10 بجے والی پریزنٹیشن ریڈی ہے، ویکینڈ پر بچوں کے ساتھ بیچ ٹرپ جانی ہے، بیگز پیک کر لیے ہیں۔ وہ تیز چلنے لگے، دل کی اسپیڈ 135 ہو گئی، فٹنس ٹریکر بز کر رہا ہے، کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں نشیلی، اور پھر ان کے پیچھے سے 80 کلومیٹر کی رفتار سے ایک ٹرک آ رہا ہے۔ ٹرک ڈرائیور 3 سیکنڈ پہلے سو گیا، اسٹیئرنگ وہیل ڈھیلی ہو گئی، حمزہ کو سنائی نہیں دے رہا، ایئر فونس میں ہے، اسی چل رہی ہے، اور پھر ایک ریش فوراً حمزہ۔ صبح کے 7:15 بج رہے ہیں۔ حمزہ کی بیوی اپنا فون چیک کر رہی ہیں۔ ماما پاپا کہاں ہیں؟ جاگنگ سے آ رہے ہیں بیٹا، بس تھوڑی دیر میں۔ لیکن ان کا فون دبئی ہاسپٹل کے ٹراما ڈیسک پر بج رہا ہے، اور ایک پولیس آفیسر کہہ رہے ہیں مجھے بہت افسوس ہے آپ کے ہسبینڈ وہ بچ نہیں سکے، نہ آخری کلمہ، نہ استغفر اللہ، نہ اپنے 10 سالہ بیٹے کو الوداع، نہ اپنی 7 سال کی بیٹی کو آخری گلے لگانا۔ تہجد پڑھی تھی، فجر پڑھی تھی، اللہ کو یاد کیا تھا، لیکن 1 سیکنڈ میں سب ختم۔ السلام علیکم دوستوں، ذکر موت میں ایک بار پھر خوش آمدید، جہاں ہم موت کی یاد سے دونوں جہان میں کامیابی کے لیے ایکشن اورینٹڈ اور پرپسفل زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی فکشن نہیں ہے۔ کل 25 سالہ انجینئر کا جم میں کارڈیاک اریسٹ سے انتقال ہو گیا۔ پچھلے ہفتے تقریباً 35 سال کی ماں کا بچوں کو اسکول ڈراپ کرتے وقت برین ہیمریج سے انتقال۔ کچھ دن پہلے 50 سالہ حاجی صاحب فجر کی نماز پڑھ کر جیسے ہی بستر پہ آئے، ان کا انتقال۔ یہ ہے موت الفجا، سڈن ڈیتھ، اچانک موت، اور اسلام میں اس کا پورا اکیڈمک فریم ورک ہے۔ کلاسیکل اسکالرز نے اس کی فقہ رولنگ لکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خاص پناہ مانگی تھی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں جو میں کہتا ہوں دا سڈن ڈیتھ پریپیئرڈنس پروٹوکول، کیونکہ یہ ٹاپک کوئی پراپرلی ایکسپلین نہیں کرتا، اور ہم ایک کوشش کریں گے کہ اس کو صحیح طرح آپ تک پہنچا سکیں۔ تو پہلے حصے میں ہم اس کی اسلامی ڈیفینیشن جانیں گے، دوسرے حصے میں وہ دعا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، تیسرے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے ایک رحم، اور پھر چوتھے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا قیامت سے کیا کنیکشن ہے، اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کام ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ریڈی ہوں اس چیز کے لیے، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سڈن ڈیتھ ہے کیا؟ عربک میں اسے موت الفجاہ کہتے ہیں۔ کلاسیکل اسکالرز لائک النووی، قرطبی، ابن حجر نے 5 اسپیسیفک کرائٹیریا سے ڈیفائن کیا ہے کہ کوئی وارننگ نہیں ہوتی، نہ بیماری کی علامت، نہ پہلے سے درد، نہ میڈیکل ڈائگنوسس، گناہوں سے واپس آنے کا ٹائم نہیں، توبہ کا موقع نہیں، شہادہ کا لمحہ نہیں، زبان پر لا الہ الا اللہ کہنے کا وقت نہیں ملتا، روحانی تیاری نہیں، نہ نفل نماز، نہ صدقہ، نہ کوئی آخری نیک عمل، آخری وصیت نہیں، نہ فیملی کو الوداع، نہ معافی مانگنے کا وقت، نہ وصیت بنانے کا وقت۔ یہ 5 سب ہونی چاہیے، پھر اس کو ہم موت الفجاہ کہتے ہیں، اس کو ہم سڈن ڈیتھ کہتے ہیں۔ اس میں ایک فرق یہ ہے کہ یہ شہادت نہیں ہے۔ اگر کسی کا انتقال نماز میں ہو جائے جیسے حضرت عمر تو وہ شہید، اگر کسی کا انتقال کار ایکسیڈنٹ میں ہو جائے جیسے حمزہ تو وہ سڈن ڈیتھ۔ اسلام نے ان کیٹیگریز کو کمپلیٹلی الگ رکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ شہادت کے لیے رحم اور عزت کی گارنٹی ہے، جبکہ سڈن ڈیتھ کے لیے آپ کی زندگی کیسے گزارتے ہیں آپ، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سڈن ڈیتھ کیسی ہوگی، جسے ہم آگے کے پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مختلف قسم کی اموات سے پناہ مانگی ہے، اور اس میں پہلا نمبر موت الفجاہ یعنی اچانک موت ہے، اور باقی 6 اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا، میں اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا۔ اس پر سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جنت کی بشارت ہے، جن کے گناہ معاف ہیں، پھر بھی موت الفجاہ یعنی سڈن ڈیتھ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سڈن ڈیتھ میں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ناگہانی طور پر، اور وہ دعا جو آپ کو ڈیلی مانگنا چاہیے صحیح مسلم میں آتی ہے اللہم انی اعوذ بک من فجاءۃ نقمتک، جس کا مفہوم ہے یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کے اچانک عذاب کے شروع ہونے سے۔ اس میں فجاءہ پر دھیان دیجیے، جس کا مطلب ہے اچانک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے اچانک پکڑ میں مت ڈالیے گا، مجھے تیاری کا وقت دیجیے گا، اور پوری دعا وہ اس طرح ہو سکتی ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، جس کا مطلب ہے یا اللہ میں آپ پناہ مانگتا ہوں آپ کی نعمتوں کے زوال سے، صحت کے بدلنے سے، آپ کے اچانک غضب کے شروع ہونے سے، اور ہر اس چیز سے جو آپ کی ناراضگی کی طرف لے جائے۔ اسے صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھ لینا ایک اچھی عادت ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ سڈن ڈیتھ ایک سیزنگ ہے الہی غضب کے ساتھ۔ اس میں سڈن ڈیتھ کو اللہ تعالیٰ کے غصے کی پکڑ سے ریلیٹ کیا گیا ہے، لیکن رکیے، کیا ساری سڈن ڈیتھ سزا ہے؟ نہیں، علماء پر بہت کریٹیکلی وضاحت کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اس کو ایسے کہتے ہیں کہ غضب والا حصہ صرف گنہگاروں کے لیے ہے، اور اس میں وہ ایک 4 چیزوں کی لسٹ بتاتے ہیں جس سے اگر آپ
دو چار ہیں تو پھر آپ کی موت وہ ایک عذاب ہے، اور اس میں پہلی چیز نماز میں سستی ہے، دوسری چیز شراب کا پینا ہے، تیسری چیز والدین کی نافرمانی یا بے عزتی کرنا ہے، اور چوتھی چیز مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے۔ اگر آپ ایسے جیتے ہیں اور اچانک موت آ جاتی ہے اور آپ کو توبہ کا وقت بھی نہیں ملتا، غلطیاں سدھرنے کا ٹائم نہیں ملتا، آپ کو غضب کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نیک انسان ہیں جن کو اچانک موت کے فرشتے نے آ لیا، روزانہ 5 وقت کے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو یہ سڈن ڈیتھ آپ کے لیے ایک رحمت ہے۔ آپ بچ گئے لمبی بیماری کی تکلیف سے، سکرات الموت کی لمبی عذاب سے، فیملی پر مالیات یا جذباتی بوجھ سے۔ اللہ آپ کو جلدی اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نیک بندے کے لیے سڈن ڈیتھ جو ہے ایک رحم ہے، اور گنہگار کے لیے سڈن ڈیتھ ایک سزا۔ تو سڈن ڈیتھ اچھی ہے یا بری، اس کا جواب آپ کو اپنا محاسبہ، اپنا اسسمنٹ کرنے پر مل جائے گا کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے اور نیک کاموں میں گزر رہی ہے تو سڈن ڈیتھ آپ کے لیے ایک رحم ہے، اور اگر وہ گناہ اللہ کی نافرمانی میں اور لوگوں کو تکلیف دینے میں گزر رہی ہے پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے عمل کو سدھاریں، اپنی نیتوں کو صحیح کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور کریٹیکل بات وہ یہ کہ یہ حادثاتی موت یا سڈن ڈیتھ قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان نشانیوں میں سے جو قیامت کے قریب ہونے کی ہیں سڈن ڈیتھ ایک ہے۔ اب اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو گلوبلی روڈ ایکسیڈنٹس، سڈن کارڈیاک اریسٹ، اسٹروکس، ملینز آف ڈیتھ جو ہے ہر سال ایسی ہوتی ہے کہ کوئی جم میں ایکسرسائز کرتے ہوئے گرا اور پھر نہیں اٹھ سکا، کوئی آفس کے ڈیسک پر کولیپس کر گیا، یا کوئی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اچانک اسٹیئرنگ وہیل پہ جوان صحت مند، کوئی وارننگ نہیں، اور یہ بڑھ رہا ہے، یعنی یہ قیامت کی ایک نشانی ہی ہے۔ اب اگلا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اب میں اس بارے میں کیا کروں؟ یہ ہے سڈن ڈیتھ پریپیئرڈنس پروٹوکول۔ 3 کمپوننٹس جو آج سے آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا کمپوننٹ ہے ڈیلی دعا سسٹم۔ آپ صبح اور شام یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اور اس کے مفہوم کو محسوس کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھیں۔ فون میں ریمائنڈر لگا لیجئے اور اس کا ٹائٹل سڈن ڈیتھ پناہ دعا جو ہے رکھ سکتے ہیں آپ۔ نوٹیفیکیشن کو 3x اچانک غضب سے حفاظت کر کے آپ رکھ لیجئے۔ دوسرا کمپوننٹ وصیت ہے، جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں پورا وصیت اپڈیٹ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کر دوں گا۔ اور تیسرا کمپوننٹ انسٹنٹ توبہ پروٹوکول ہے، یعنی آپ ان خیالات سے باہر آئیں کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، میں جوان ہوں، ابھی وقت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحیح ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جب تک روح گلے تک نہیں پہنچ جاتی، اور سڈن ڈیتھ میں روح گلے تک پہنچتی نہیں، کھینچ لی جاتی، وقت نہیں ملتا۔ تو یہ ہے وہ پروٹوکول۔ آج رات سونے سے پہلے یہ 5 منٹ توبہ پروٹوکول کر لیجئے۔ اس میں سب سے پہلے آپ گناہ کو آڈٹ کریں گے 1 منٹ میں، جس میں آپ اپنے میسج میں یا کسی کاغذ پر اپنے 2 بڑے گناہ جو ابھی آپ کر رہے ہیں وہ لکھیں گے، اور 2 ایسے فرائض جو آپ سے چھوٹ رہے ہیں وہ لکھیں گے۔ پھر آپ کا توبہ فارمولا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح کہیں گے کہ میں اس گناہ کی طرف واپس نہیں جانا چاہتا، اے اللہ آپ میری مدد کیجیے، اور اس کے بعد آپ سدھرنے کا پلان لکھیے۔ جیسے کہ اگر آپ کی نماز فجر کی وہ چھوٹ جا رہی ہے تو پھر آپ اس کے سدھرنے کا پلان اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ میں کل کیا بدلوں گا، 3 الارم زیادہ رکھ لوں گا، آدھا گھنٹہ پہلے سو جاؤں گا، یا اس طرح کا کوئی بھی سدھرنے کا پلان اپنے فرض کی جو آپ سے چھوٹ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ گناہ جو آپ سے ہو جا رہا تھا اگر وہ انسانوں سے ریلیٹڈ ہے تو ان سے معافی مانگ لیجیے، ان کو میسج کر دیجیے کہ آپ ان سے معافی مانگتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایک کمٹمنٹ کیجیے کہ اے اللہ اگر آپ مجھے آج رات بلا لیں گے تو توبہ کی حالت میں بلائیے گا، اگر آپ مجھے کل دیں تو مجھے بدلنے کی توفیق دیجیے گا۔ آج رات یہ کر کے دیکھیے، کیونکہ حمزہ جس کو ہم نے اوپننگ میں دیکھا انہوں نے اپنی توبہ کر لی تھی، وہ نمازی مسلمان بن گئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی سیدھی کر لی تھی، پھر اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لیے یہ رحم ہے، جلدی بنا درد ایمان کی حالت میں اگر وہ ابھی بھی گناہ کر رہے ہوتے تو یہ غضب ہوتا اللہ کی طرف سے۔ تو عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ آج سے آپ سڈن ڈیتھ کو لے کر سیریس ہو جائیں گے، اور اس کا پریپیئرڈنس پروٹوکول جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کو آج رات سے ہی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے حضرت خدیجہ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے کہ ان کے آخری لمحات کیسے تھے اور ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ ضرور اس کو دیکھ کے مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، میرے لیے کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور آخر میں اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچانک موت سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیاری کرنے والا بنا دیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔